الحج والعمرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. حسبك جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ بقرہ کی 3 آیت نمبر 196 97 98 یہ تلاوت کی گئی سنی گئی. پچھلے ہفتے میں ہم اور آپ آیت نمبر 196 کا کچھ حصہ کور کر چکے ہیں جس میں ہم اور آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے جانا کہ حج کیا ہے, حج کی فضیلت کیا ہے اور حج کب فرض ہوا. اور آدمی جب حج کے اندر داخل ہو جائے تو اگرچہ وہ نفلی ہی کیوں نہ ہو, حج و عمرے کے اندر اس کو اتمام کرنا, اس کا پورا کرنا اس کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ کون سی چیزیں ہیں جو یعنی احساس جسے کہتے ہیں کہ آدمی حج سے روک دیا جائے, کون سی چیز ہے جس میں آدمی کو یہ اجازت اور رخصت ہے کہ وہ حج کو ڈسکنیکٹ کر سکتا ہے, عمرے کو ڈسکنیکٹ کر سکتا ہے, توڑ سکتا ہے. ان میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ سب سے بڑی چیز کیا, دشمن کا خوف. دشمن روک دیا آگے نہیں جانا, جاؤ گے تو مار دیں گے. تو ایسی صورتحال میں کیا ہے, یہ آدمی وہیں پر اگر جانور لیا ہوا تو ذبح کر کے واپس آ جائے, بال مڈالے
جانور ذبح کر لے، بال مڈا لے اور واپس احرام اتار کے واپس آ جائے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا تھا کہ جب آپ سن 6 ہجری میں عمرے کی غرض سے روانہ ہوئے تو حدیبیہ کے مقام پر جو مکہ سے بالکل قریب ہے لیکن وہاں روک دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا گیا کہ آپ اس سال حج عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، آپ تو ذوالحلیفہ سے بھی احرام باندھ کر نکل چکے تھے عمرے کا، جانور بھی آپ کے ساتھ تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ جانور ذبح کرو، بال کو مڈاؤ اور احرام کو اتار دو۔ عمرے میں کوئی جانور نہیں ہوتا، ہدیہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی آدمی گھر سے لے کر ہی کر گیا ہو، عمرے میں جانور نہیں ذبح کرنا ہوتا ہے، اور نہ یہ کہ آدمی عمرہ کی ادائیگی کرنے کے بعد جانور ذبح کرے، ایسا نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے لے کر کے ہی گیا ہو تو ایسا آدمی کیا ہے، ذبح کرے گا، ایسا آدمی کیا ہے، جانور ذبح کرے گا۔ پہلے اصل میں عام طور سے ہوتا کیا تھا کہ سواری جو ہوتی تھی وہ کئی کام میں آتی تھی، یعنی جو جانور ہوتے تو وہی کھانا پینا بھی ہے، وہی مال بھی ہے اور وہی سواری بھی ہے، سب کچھ ہے۔ پیسہ گھٹا راستے میں کئی جانور رکھتے تھے، بیچ کر کے اپنی دوسری ضرورت پوری کرتے تھے، اسی بھی سوار ہوتے تھے، بھوک لگتی تھی کھانے کو کچھ نہیں، اسی کو ذبح کر لیتے تھے، تو یہ عام چیز تھی۔ لیکن اس وقت اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے لے کر جاتا نہیں ہے تو ایسے عمرہ کرنے والوں پر کوئی جانور ذبح کرنا نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے بتایا گیا کہ کنفیوژن نہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ کیا تو اس میں جانور کہاں ذبح کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھر سے جانور لے کر جائے یا کم سے کم میقات پہنچنے سے پہلے وہ جانور خرید لیں، جانور خرید لیں۔ تو احسار ایک یہ ہے کہ دشمنوں کا خوف ہو، دوسرا کیا ہے، آدمی سخت بیمار پڑ گیا ہو اور اس بیماری کے حالت میں حج ادا نہیں کر سکتا ہو، تو بھی جہاں بیمار ہو گیا ہو وہیں پر کیا ہے وہ جانور ذبح کر کے حلال ہو جائے گا، اگر جانور اس کے ساتھ ہے تو۔ اگر جانور اس کے ساتھ نہیں ہے تو دم دے کر کے حلال ہو جائے گا، واپس آ جائے گا۔ یا بیماری ایسی ہے کہ وہاں رہ کر کے علاج کیا جا سکتا ہے، جیسے الحمدللہ مکہ اور مدینہ، مکہ میں پورے جو ہے ہاسپٹلس وغیرہ ہیں، تو اب یہ ایک طرح سے یہ سمجھ لیں لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی احرام کی حالت میں رہے، اور اگر وہ وقت سے پہلے ٹھیک ہو جاتا ہے تو اپنا حج مکمل کر لے گا یا عمرہ مکمل کر لے گا، نہیں اگر تو پھر وہ معذور سمجھا جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی کا ہاتھ وغیرہ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، پہلے تو چلنا کافی ہوتا تھا اور ابھی الحمدللہ جدید ٹیکنالوجیاں جو مل گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، تو اس میں لنگڑا لولا آدمی بھی کیا حج آسانی سے ادا کر سکتا۔ المہم یہ ہے کہ یہ سب ریزنز ہیں۔ یا اسی طریقے سے آدمی کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا، جیسے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، تو یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو روک دیا گیا ہے، ایسے لوگوں کے پاس ویلڈ ریزن ہے، وہ حج کو ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے احرام باندھ لیا، دوست کا فون آیا کہ میری شادی ہے واپس آ جاؤ، تو کر سکتے ہیں یہ؟ ہاں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یا اسی طریقے سے کمپنی کا فون آ گیا، نہیں تمہیں آنا ضروری ہے، بہت اہم اور ایمرجنسی کام ہے، نہیں کر سکتے آپ، یہ ویلڈ ریزنز نہیں ہے۔ یعنی وہ چیزیں ریزنز ہیں جو حج اور عمرہ آپ کو کرنے نہ دیں، جیسے آپ کا بیمار پڑ جانا، جیسے آپ کا دشمنوں کا خوف ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج عمرے کو مکمل کرو، اللہ کے لیے حج عمرے کو مکمل کرو۔ اور اس کا دو معنی بیان کیا گیا، ایک معنی یہ تو حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے ہو، اور جب آدمی شروع کر دے تو اس کو اینڈ کرے، آخری تک پہنچائے۔ دوسرا معنی یہ ہے جو اس کے ساتھ شامل ہے، وہ یہ کہ حج اور عمرے کے ارکان کو، اس کے واجبات کو، اس کی سنن کو صحیح طریقے سے کیا ہے ادا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو تمہارے لیے آسانی ہو، جو تمہیں میسر ہو، جانور ذبح کر دو، جو تمہیں میسر ہو جانور ذبح کر دو۔ یعنی اگر کسی انسان کو روک دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جانور ہو، تو جہاں روکا گیا ہے، مثال کے طور پر طائف سے نکل گیا، طائف سے نکلا، ابھی 10-20 کلومیٹر چلا تھا، بغیر تشریح کے حج کر رہا تھا، پولیس والوں نے پکڑ لیا، کیا کرے گا وہ؟ اگر جانور اس کے پاس ہے تو وہیں ذبح کر کے احرام کھول کر بال مڈا کر کے واپس آ جائے گا۔ اگر نہیں جانور ہے تو وہ دم دے دے گا وہاں مکہ میں، یا جہاں بھی وہاں اویلیبل ہو، جانور خریدا بھی جا سکتا فوری طور پہ اس وقت، تو جہاں اس کو روک دیا جائے وہیں پر جانور مگا کر کے ذبح کر کے پھر کیا ہے بال مڈا کر کے حلال ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج عمرے کو مکمل کرو، بس اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو جانور میسر ہو اسے ذبح کر دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ
حتی یبلغ الہدی محلہ ولا تحلقوا رؤوسکم، تم اپنے بالوں کو نہ مڈاؤ. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹا کرا سکتے ہیں احرام کے بعد، کیونکہ اصل یہ ہے کہ بال کو جب آدمی حج عمرہ ادا کر رہا ہو تو اصل یہ ہے کہ آدمی بال کو مڈا لے. بال کو کیا کرے؟ مردوں کے حق میں مڈا لے. اور عورتیں کیا کریں گی کہ فارغ ہو جانے کے بعد بالکل جو ہے یہ پور کے بنسبت وہ کاٹ لیں گی بالکل اخیر سے. تو اصل یہ ہے کہ بال کو مڈایا جائے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ دعا کہ اللہم اغفر للمحلقین، اللہ ٹکلا کرانے والوں کو، بال کو مڈانے والوں کے گناہوں کو بخش دے. 3 مرتبہ آپ نے کہا. پھر صحابہ نے کہا وللمقصرین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بال کو چھوٹا کرانے والے، تو آپ نے ان کے لیے بھی دعا کر دی. وغیرہ اصل یہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ بال وہ مڈا لے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن جائز ہے کہ وہ دوسرا آپشن اختیار کر سکتے ہیں، اور وہ ہے بال کو چھوٹا کرانا، پورے بال کو، یہاں وہاں سے نہیں، پورے بال کو. تو اگر کوئی آدمی احرام میں داخل ہو گیا، نیت کر لیا احرام میں داخل ہو گیا، تو اب بال نہیں مڈا سکتا ہے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور تم اپنے سروں کے بال کو نہ مڈاؤ. کب تک؟ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پہ پہنچ جائے. قربانی کا جانور اپنی جگہ پہ پہنچ جائے. اس کا 2 معنی ہے. اس کا 2 معنی. ایک تو یہ ہے کہ قربانی کا دن آ جائے، جیسے 10 ذی الحجہ ہے یہ قربانی کا دن، تو جب قربانی کا وقت آ جائے تو آدمی بال کو مڈا سکتا ہے اگرچہ اس کی قربانی نہ ہوئی ہو. اگرچہ اس کی قربانی نہ ہوئی. ایک معنی یہ ہے کہ قربانی کا جانور اپنے وقت میں داخل ہو جائے، یعنی مینا پہنچ جائے، 10 ذی الحجہ ہو جائے، تو اب یہ قربانی کا دن شروع ہو گیا. اگرچہ قربانی نہ بھی ہوئی ہو تب بھی آدمی بال کو مڈا سکتا ہے. ترتیب یہ ہے کہ پہلے قربانی ہو، بعد میں بال کو مڈایا یا چھوٹا کرایا جائے. تو دونوں معنی ہے. ایک تو یہ کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سر کے بال کو نہ مڈاؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پر پہنچ جائے، یعنی وہ ذبح کر دیا جائے، پھر اس کے بعد بال مڈاؤ، جو ترتیب ہے سنت کی. دوسرے یہ کہ جانور ذبح نہ ہو لیکن وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے، مینا پہنچ جائے، 10 ذی الحجہ ہو جائے، تو آدمی بال کو مڈا سکتا ہے اگرچہ قربانی نہ ہوئی ہو. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کئی کیس اس طریقے سے آئے کہ کسی نے کہا اللہ کے نبی میں نے قربانی کرنے سے پہلے بال مڈا لیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا افعل ولا حرج، کوئی بات نہیں ہے، کوئی جرم گناہ نہیں. کیونکہ عید کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن 5 کام کرنے ہوتے ہیں. وہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ جمرہ عقبہ، جو بڑا جمرہ، اس کو کنکری ماریں گے، سب فرسٹ آف آل. پھر اس کے بعد مینا لوٹیں گے، قربانی کریں گے. پھر اس قربانی کے بعد آپ بال مڈائیں گے. بال مڈانے کے بعد آپ نہا وہا کر کے پھر کیا ہے؟ طواف کرنے کے لیے چلے جائیں گے، جس کو طواف حج کہتے ہیں. طواف کریں گے، سعی کریں گے. 5 کام کرنے کو. ان 5 کام میں سے اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر کنکری مار لیا اور جانور ذبح کر لیا، حلال ہو گیا. وہ جو ہے بیوی کے علاوہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے حلال ہو گئی. وہ لباس احرام کا اتار دے گا، نہا لے گا، بال مڈائے گا، جو سب کچھ کر سکتا ہے. 2 کام کوئی کر لے جائے، یا تو وہ کنکری مار لے یا قربانی ہو جائے. 2 کام، یا کنکری مار لے، بال کو مڈا لے، تو لباس اتار سکتا ہے. لیکن بعض علماء کی رائے کی کوئی ایک کام بھی اگر کر دیا جائے، یعنی کنکری سے مار دیا، تو آدمی کو تحلل اول اس کو کہتے ہیں، حاصل ہو گیا. اب وہ احرام کا لباس کیا ہے؟ اتار سکتا ہے. لیکن زیادہ احتیاط یہ ہے کہ 2 کام کرنے کے بعد ایسا کیا جائے. تو یہ ترتیب ہے کہ پہلے جمرہ عقبہ کو کنکری ماری جائے، پھر قربانی کی جائے جن کے ہاں قربانی ہے، اور تیسرے نمبر پہ بال مڈایا جائے، چھوٹا کرایا جائے. اس کے بعد جو ہے طواف کیا جائے، سعی کی جائے. لیکن اگر کوئی رد و بدل کر دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صحابی کہتے ہیں کہ فما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ، اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی سوال کیا گیا کہ میں نے اس کو پہلے کر دیا، اس کو بعد میں کر دیا، تو آپ نے سارے سوالوں کے جواب میں کہا افعل ولا حرج، کرو کوئی گناہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ترتیب افضل ہے، بہتر ہے، لیکن پاسبل نہیں ہے، اس وقت ممکن نہیں ہے. سارے لوگ اتنے حجاج، وہ تو 1 لاکھ کچھ لوگ تھے، تو یہ پرابلم تھی کہ ادھر کا ادھر ہو گیا. اب اس وقت اگر سارے حجاج جمرہ عقبہ میں اکٹھا ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ تو بہت سارے لوگوں کا جنازہ اٹھانا پڑے گا. یا سارے کے سارے لوگ مینا کے میدان میں اگر قربانی کرنے کے لیے آ جائے تو پریشانی ہو جائے گی. سارے لوگ جو ہے اگر بال مڈانے کے لیے جائے تو نہ ہی نظر نہیں آئیں گے، یا اسی ایک ہی وقت میں.
اور ایسے ہی طواف کرنے کے لیے سارے لوگ چلے جائیں تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایک وقت میں سارے لوگ طواف نہیں کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے گنجائش موجود ہے، خاص طور سے جو بر صغیر سے لوگ آتے ہیں ان کو ایک ہی پارٹ پڑھا کر بھیجا جاتا ہے، یا ایسے ہی کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا ہے. اب ان کو یہاں کے لوگ کتنا بھی بتائیں گے اس سے ہٹ نہیں سکتے وہ، کیونکہ یا تو وہ لوگ یہاں کے حالات کو جانتے نہیں ہیں یا یہاں کے رش اور زحمے سے واقف نہیں ہیں. تو ایک سہولت جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دی گئی اور بسا اوقات اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس وقت، تو لوگ اسی ترتیب پہ کیا ہے قائم رہتے ہیں. اب بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ قربانی میں آپ کو ڈیلے ہو جائے، سی بات ہے، اتنے سارے لوگوں کی قربانی تو ایک دن ہو نہیں پائے گی، کہ ہو جائے گی نہیں ہو سکتی، تو وہ بال نہیں مڈا سکتے، نہیں مڈاتے ہیں یا چھوٹا نہیں کراتے، کہتے ہیں جب تک قربانی نہیں ہوگی تب تک بال نہیں بھائی. آپ جو ہے جب آپ کی قربانی کل ہونی آپ بال مڈا سکتے ہیں کنکری مارنے کے بعد، مڈا لیجئے، اس کے بعد طواف وغیرہ کر لیجئے، صحیح کر لیجئے. تو وہ ترتیب بلا شبہ افضل ہے، لیکن بسا اوقات اس پر عمل کیا ہے ممکن نہیں ہے. تو یہ ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آدمی احرام کی حالت میں داخل ہو جائے تو اب آپ بال کو مڈا نہیں سکتے ہیں، نہ چھوٹا کرا سکتے ہیں. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اپنے سر کے بال نہ مڈاؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پہ پہنچ جائے. جگہ پہ پہنچنے کا دو معنی ہے، ایک تو یہ کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہو جائے، دوسرا قوی اور مضبوط معنی یہ ہے کہ یہاں تک کہ آدمی اپنے جانور ذبح کر لے، اس کے بال مڈائے. لیکن بغیر بال مڈائے ہوئے، بغیر قربانی کیے ہوئے بھی اگر 10 ذی الحجہ ہے تو بال کو مڈایا جا سکتا ہے، جائز اور درست ہے. کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، بال بڑے بڑے تھے اور گھنے تھے. احرام میں بال تو داخل ہو گئے، لیکن اس کے بعد وہ پریشانی وہ محسوس کر رہے ہیں، بار بار ان کے ہاتھ سر پہ جا رہے ہیں، جو اور تکلیف محسوس کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رہا نہیں گیا. آپ نے پوچھا کہ لگ رہا تو بہت پریشان اپنے بالوں کو لے کر کے، تو انہوں نے کہا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا احلق راسک، اپنے بال مڈا دو. اس تکلیف کے ساتھ کیسے حج عمرہ کرو گے؟ بال کو مڈا دو اور اس کے بعد فصم ثلاثۃ ایام او اطعم ستۃ مساکین او ذبح شاۃ او تذبح شاۃ. پھر آپ نے ان کو 3 چوائس دی، یا تو بال مڈا لو اور بدلے میں کیا کرو، 3 دن کا روزہ رکھو، 3 دن روزہ رکھو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا ایک بکری ذبح کرو. یہ تینوں آپشنل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو پابند کر سکتے ہیں. آدمی مالدار ہو غریب ہو، اس کے لیے جو آسانی ہو. اگر کوئی وہ ایسا کام کرتا ہے جو منع کیا گیا ہے اور اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، کرتا ہے، تو اس کو ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز کرنی ہوتی ہے. 6 دن 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 3 دن روزہ رکھنا، یا ایک بکری ذبح کرنا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بال کو مڈا لیں اور پینالٹی میں، فدیے میں وہ کیا کریں، ان تینوں میں سے کوئی کام کر لیں، تینوں میں سے کوئی کام کر لیں. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. اب یہاں معاملہ آتا ہے کہ کیا صرف سر کے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سر کے بال نہ مڈاؤ. لیکن بال تو بہت ساری جگہوں پر آتے ہیں، مونچھیں ہیں، مونچھیں کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں کاٹ سکتے، یا بغل کے بال بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے، یا زیر ناف کے بال بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے، یہ اس میں معاملہ. اسی طرح ناخن وغیرہ کا ہے. تو جمہور علماء یعنی میجارٹی علماء کی کیا ہے کہ وہ سر کے بال پر قیاس کرتے ہوئے ہر طرح کے بال کو احرام کے بعد نیت کر لینے کے بعد کاٹنے سے منع کرتے ہیں، اور بالوں کے ساتھ ساتھ ناخن کو کاٹنے سے بھی منع کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی اگتا ہے. یہی جمہور علماء کی، میجارٹی علماء کی رائے ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سر کے بال کا صرف ذکر کیا ہے اور کوئی ایسی دلیل نہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مونچھوں کاٹنے سے منع کیا ہو، یا اسی طریقے سے بغل کے بال بنانے یا زیر ناف کے بال بنانے سے یا ناخن کاٹنے سے منع کیا، یعنی کوئی آیت بھی نہیں، کوئی حدیث بھی نہیں. دلیل کیا ہے اس کے منع کرنے کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سر کے بال کو منع کیا، اس لیے کہیں کے بھی بال نہیں بنائے جا سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ شامل کر لیا ناخن کو. اس لیے واللہ عالم بہتر یہ ہے اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی احرام کے بعد صرف اور صرف سر کے بال کو نہیں کاٹ سکتا ہے، نہ موڑ سکتا ہے. باقی مونچھیں اگر اس کو بنانے کی ضرورت ہو، یا ناخن بڑے ہو گئے ہوں، یا زیر ناف کے بال بنانا بھول گیا ہو، یا بغل کے بال، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کر سکتا ہے. بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ ایک
چونکہ میجورٹی علماء کی اسی بات کی طرف گئی ہے، تو ان کی رعایت کرتے ہوئے آدمی ان چیزوں کو پہلے کر لے تو بہتر۔ لیکن اگر کوئی آدمی احرام پہننے کے بعد ناخن کاٹ لیتا ہے یا موچے بنا لیتا ہے یا زیر ناف کے بال بنا لیتے ہیں یا بغل کے بال بنا لیتا ہے تو کہیں گے اس کو پینالٹی دینی کہ نہیں، پینالٹی کے لیے کوئی بھی دلیل موجود نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اپنے سر کے بال نہ مڑواؤ، اس لیے اسی پر اکتفا کریں گے، اور سنت سے بھی ناخن وغیرہ کی ممانعت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بچ جانا افضل ہے، لیکن اگر کوئی احرام کے بعد کاٹ لیتا ہے تو اس پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، جو ذکر کیا گیا ابھی کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ فدیے میں کیا ہے، روزہ رکھ لے یا صدقہ دے دے یا قربانی کر لے۔ اب یہ صدقہ دینے کو بھی کہا گیا قرآن میں، قربانی کرنے کو بھی کہا گیا اور روزہ رکھنے کو، لیکن کتنا روزہ رکھنا نہیں بتائے گا، کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، صدقہ کرنا ہے نہیں بتائے گا۔ حدیث میں اس کو کلیئر کر دیا گیا کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے ایک وقت کا، 3 دن روزہ رکھنا ہے یا بکری کیا ہے، ذبح کرنی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم امن میں آ جاؤ، یعنی آدمی امن میں آ جائے، سکون میں آ جائے، کوئی خوف اور خطرہ نہ ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ پہلے ہم جان لیں حج کی انواع اور اقسام 3 ہیں، یعنی 3 طرح کے حج ہوتے ہیں، 3 طرح کے حج ہوتے ہیں۔ سب سے افضل حج حج تمتع ہے۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ حج کے ایام میں آدمی عمرے کا احرام باندھے، مکہ پہنچے، عمرہ کر کے حلال ہو جائے، اب وہ نارمل لائف گزارنا شروع کر دے، کپڑے پہنے، بیوی کے پاس جائے، سب کچھ۔ پھر جب 8 ذی الحجہ ہو تو اپنے ہی جگہ سے، جہاں ہوٹل ہو، جہاں بھی ہو، وہیں سے حج کا احرام باندھ کر کے جو ہے مینا کے لیے روانہ ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ تمتع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا۔ تمتع کرنے والا حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، اور بیچ کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے جو چیزیں اس کے لیے منع ہوتی ہیں۔ تو یہ حج تمتع ہے کہ حج کے دنوں میں آدمی دونوں کا احرام باندھے، یعنی حج عمرہ کرے، عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائے، حلال ہو جانے کے بعد پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ لے، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ قربانی ایسے لوگوں پر واجب اور ضروری ہوتی ہے۔ دوسرا حج ہے حج قران۔ حج قران، قران کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے، قرانہ یقرینوں کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے۔ اسی طریقے سے جو آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اس کو قرین کہتے ہیں، جو ہمیشہ آدمی کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے، اٹیچ رہتا ہے، بالکل الگ نہیں ہوتا ہے۔ تو قران کے معنی ہوتے ہیں، حج قران کا مطلب ہوتا ہے حج اور عمرے کو ایک میں مرج کر دیا جائے، ملا دیا جائے، الگ الگ نہ کیا جائے۔ اور اس میں بھی قربانی واجب اور ضروری ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی میقات سے احرام باندھتا ہے، احرام باندھ کے مکہ پہنچتا ہے، مکہ پہنچ کر کے طواف کرتا ہے، یہ طواف قدوم اس کے لیے ہوتا ہے، طواف سنت ہوتا ہے اس کے لیے۔ اگر وہ چاہے تو اس کے بعد سعی بھی کر لے، اگر سعی کر لے گا تو حج کے دن اس کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف طواف کرنا ہوگا، نہیں تو پھر وہ کیا ہے، صرف سعی کر کے، طواف کر کے، پھر وہ اسی حالت میں رہے گا، جب 8 ذی الحجہ ہوگی تو مینا کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ وہ احرام کا لباس اتار نہیں سکتا ہے، ساری پابندیاں اس کے ساتھ قائم رہیں گی۔ اور اسی طریقے سے جب 10 ذی الحجہ کو 2 کام کر لے جائے گا تب احرام کیا ہے، اتارے گا۔ احرام اتارنے کا مطلب یہ مت سمجھیے بار بار لباس کا ذکر ہو جاتا ہے، ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں کہ مطلب تب وہ پابندیوں سے آزاد ہوگا، ورنہ یہ مت سمجھیے کہ کپڑا وہ چینج نہیں کر سکتا۔ 1 شوال کو حج کا احرام باندھ لیا ہے حج قران کا، تو اب 10 ذی الحجہ کو 2 مہینے 10 دن کے بعد ہی اتارے گا۔ جیسے میں نے کچھ بھائیوں کو اپنا دیکھا تھا حج کے دوران کہ وہ سفید جو احرام تھا وہ بالکل کالا ہو چکا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو دین کی گہرائی کو نہیں جانتے، ڈیپلی طریقے سے نہیں جانتے، یہ بتایا نہیں جاتا ان کو، یہ کہہ دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا، حج قران، ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تو ہم بھی حج قران کریں گے، تو چلے آتے ہیں پہلے ہی۔ اب وہ بہت سارے لوگ یہ جانتے نہیں کہ ایکسچینج کر سکتے ہیں احرام کو، وہ سفید احرام کالا ہو چکا تھا، وہ بو اس میں سے تھی جہاں سے ڈسٹ بین ہوتا وہاں بھی اتنی بو نہ آئے، لیکن نہیں، حج کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ احرام کا جو لباس ہوتا ہے، لباس اس کو چینج کیا جائے گا،
جب بھی وہ گندا ہو جائے ضرورت ہو اس کو، اور کئی رکھے جا سکتے ہیں، یا اس کو واش کیا جا سکتا ہے، اس کو دھلا جا سکتا ہے. تو یہ حج قران جو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افضل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجبوری تھی یہ کہ آپ جانور لے کر آئے تھے مدینے ہی سے، وہ بھی ایک دو نہیں 100 جانور تھے، 100 اونٹ تھے. تو آپ نے کہا بھی تھا کہ جو چیز اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر نہیں دی تھی، جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ سارے کے سارے لوگ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، اور 8 ذی الحجہ کو دوبارہ وہ حج کا احرام باندھیں گے. حج تمتع کرے جن کے ساتھ جانور نہیں، جو جانور لے کر مدینے سے نہیں آئے. تو ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی سارے کے سارے لوگ جو ہے حلال ہو گئے ہیں، لیکن آج ابھی بھی آپ پابندیوں میں ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں مدینے سے جانور لے کر آیا ہوں، اس لیے میں حلال نہیں ہو سکتا ہوں. اور باقی تمام صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ وہ حلال ہو جائیں. اور تاکید کے طور پہ آپ جان لیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاؤنٹر سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی ہم حلال ہو جائیں گے تو بیویاں ہمارے ساتھ ان کے پاس جائیں گے، تو کیا ہم مدینہ روانہ ہوں گے اس حال میں کہ ہماری سیمنٹ ٹپک رہی ہوں گی؟ مطلب یہ کہ جب آدمی آخری دم تک جب حلال ہو جائے گا تو 8 ذی الحجہ تو اس کو اجازت رہے گی جب تک حج کا احرام نہیں باندھے گا تو بیوی وغیرہ کے پاس جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تاکید بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرائی. اس لیے آپ کی جو خواہش تھی وہ حج تمتع کی تھی، مجبوری یہ تھی کہ آپ حج تمتع نہیں کر سکتے تھے کیونکہ آپ کے پاس جانور موجود تھے. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بعد میں معلوم ہوئی. مدینے سے جب نکلے تھے سارے لوگوں نے حج قران کی نیت کی تھی، لیکن جب وہاں پہنچے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کے ساتھ جانور نہیں تھے، جو لوگ حج کے جانور کو مدینے سے نہیں لائے تھے، آپ نے سب سے کہا کہ تم لوگ عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ، 8 ذی الحجہ کو دوبارہ کیا ہے اپنی جگہ سے حج کا احرام باندھنا. تو یہ دوسرا حج ہے جس کو حج قران کہتے ہیں. اس میں کیا ہے، میقات سے آپ نے حج اور عمرے کا احرام باندھا ایک ساتھ. مکہ میں آپ پہنچے، طواف قدوم آپ نے کیا جو سنت ہے. طواف قدوم کرنے کے بعد آپ اگر چاہیں تو صحیح کر لیں، صحیح کر لیں گے تو حج کے دن صحیح کرنی نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد آپ سارا کام جو ہے ذکر و اذکار جو ہے طواف وغیرہ کرنا کرتے رہیں. آپ 8 ذی الحجہ کو پھر آپ نکل جائیں گے مینا میں جائیں گے. 9 کو پھر صبح 9 تک رہیں گے وہاں. 9 کو صبح نکلیں گے عرفہ سے مزدلفہ آئیں گے. مزدلفہ سے پھر کیا ہے رات گزاریں گے. صبح 10 ذی الحجہ کو آپ جمرہ عقبہ کو قریب ماریں گے، واپس آ کر کے جانور ذبح کر کے اب آپ جو ہے حلال ہو جائیں گے. اب کیا آپ حلال ہو جائیں گے، سوائے بیوی کے ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہو گئی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ میں ایک ہی طواف کرنا ہوتا ہے، ایک ہی صحیح کرنی ہوتی ہے. حج اور عمرہ دونوں کے لیے کیا ہے ایک ہی طواف کرنا ہوتا ہے، ایک ہی صحیح کرنی ہوتی ہے. اور جو حج قران والے پہلی جو صحیح کرتے ہیں طواف جو کرتے ہیں وہ طواف قدوم ہوتا ہے جو سنت ہے. حنفی مذہب کے اعتبار سے حج قران میں بھی 2 مرتبہ طواف کرنا ہوتا ہے اور 2 مرتبہ صحیح کرنی ہوتی ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قران کے مطلب ہی ہوتے ہیں ملانے کے. حج اور عمرے کو ملا دیا تو ایک ہی صحیح، ایک ہی طواف اور ایک ہی صحیح دونوں کے لیے کیا ہے کافی ہوگی. واللہ اعلم بالصواب. تیسرا حج جو ہوتا ہے وہ حج افراد کہلاتا ہے. حج افراد میں کیا ہے آدمی صرف اور صرف حج کی نیت کرتا ہے، عمرے کی نیت اس کے ساتھ نہیں ہوتی، نہ تمتع کی نہ ہی قران کی. اور حج افراد ادا کرنے والے پر قربانی نہیں ہوتی. حج افراد ادا کرنے والے پر قربانی نہیں ہوتی. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، کہ جو کوئی تمتع کرے یعنی عمرے کی ادائیگی کرنے کے بعد احرام کھول دے، پھر حج کے وقت حج کا احرام باندھ لے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، تو اسے قربانی کا جو جانور میسر ہو ذبح کر دے. کیونکہ حج تمتع کرنے والے پر قربانی کیا ہے واجب اور ضروری ہے. واجب اور ضروری ہے، جو بھی ہو. ضروری نہیں کہ اونٹ ذبح کرے. اونٹ اگر کر رہا تو اس میں ایک حصہ لے لے، گائے کر رہا تو ایک حصہ لے لے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. ایسا نہیں کہ پورا کا پورا جانور ہونا ضروری، جو بھی میسر ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی. یہ نہیں کہا کہ ایک پورا جانور ذبح کرنا ہے. تو اونٹ میں شرکت ہو سکتی ہے، گائے میں شرکت ہو سکتی ہے، بکری بکرا ہے تو تنہا ہوگا.
فمستيسر من الهدي فمن لم يجد، اور آسانی، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة۔ جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، کیونکہ حج تمتع میں، حج قران میں ایک ہی پرابلم ہوتی ہے کہ ایکسٹرا جو خرچ آتا ہے وہ قربانی کا آتا ہے۔ اب ایک آدمی حج قران یا حج تمتع ہی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس جانور نہیں ہے، کیا کرے؟ وہ کیا نہ کرے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فصیام 3 ایام فی الحج، تو حج کے دنوں میں 3 روزہ رکھ لے، و7 اذا رجعتم، اور 7 روزہ جب گھر لوٹ آئے تو رکھ لے، تلک 10 کاملہ، یہ پورے 10 ہو جائیں گے۔ یہ قربانی کے قائم مقام ہو گئے۔ جو آدمی حج تمتع یا قران کر رہا ہے، قربانی کی طاقت نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ 10 روزہ اس کا رکھ لینا، یہ قربانی کے قائم مقام ہو جائے گا، اس کا حج تمتع یا حج قران ہو جائے گا۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو حدود حرم کے اندر یا مسجد حرام کے پاس رہنے والے نہ ہو۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم ان کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے آس پاس نہ ہوں، جن کے گھر مسجد حرام کے آس پاس نہ ہو، کیونکہ جو لوگ مسجد حرام کے آس پاس ہوں یعنی حدود حرم کے اندر آتے ہوں، ایسے لوگوں کو قربانی نہیں دینی ہوتی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو حرم کی باؤنڈری کے اندر ہیں، اگر وہ تمتع کر رہے ہوں یا قران کر رہے ہوں تو ایسے لوگوں کو قربانی نہیں دینی ہوتی ہے، خاص انہی کے لیے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ حاضر المسجد الحرام سے کون مراد ہے؟ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جو لوگ میقات کے اندر میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ کے سارے لوگ ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حدود حرم، جو حرم کا باؤنڈیشن ہے، اس کے اندر جو لوگ آتے ہیں ان کو قربانی نہیں دینی ہوگی اگر وہ حج تمتع یا حج قران کر رہے ہوں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے آس پاس نہ ہو، یعنی حدود حرم کے اندر میں نہ ہو، جن کے حدود حرم کے اندر میں ہو ان کو قربانی نہیں دینی ہوگی۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے، جان لو کہ اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس آیت میں کئی اہم مسائل جو ہے حج کے اللہ رب العالمین نے بیان کیے، کئی اہم مسائل اللہ رب العالمین نے بیان کیے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا الحج اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات، شہرن کہتے ہیں عربی زبان میں مہینے کو، اسی کی جمع ہے، اس کا پلورل ہے اشہر۔ ان اشہر اور شہور دونوں کہا جاتا ہے اور دونوں قرآن میں موجود ہیں، کبھی کبھی ایک سنگولر کے کئی پلورل آتے ہیں، تو اسی میں شہرن کہتے ہیں، شہر اور رمضان، شہر کے معنی مہینے کے ہیں، اور اردو میں کہیں گے تو شہر کے معنی سٹی کے ہیں، تو شہرن کے معنی مند کے مہینے کے ہیں، اس کی جمع 2 جمع آتی ہے اشہر، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں، اور اسی کی جمع آتی ہے شہور، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ذکر کی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ تو الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معروف ہیں، معلوم ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ زمانہ ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، حج جو ہے ایسا تو ہے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، حج کا طریقہ پہلے ہی سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا حج کے مہینے کیا ہیں؟ معروف ہے، معلوم ہے، اور یہ کیا ہیں؟ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عمر بن خطاب اور تمام لوگ، بخاری وغیرہ کی بھی روایت ہے کہ یہ مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ہیں، لیکن ذوالحجہ کے 10 دن کے اندر اگر آپ احرام باندھ لیتے تو ٹھیک ہے، باقی کام تو بعد میں کیے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں کہ 11 ذوالحجہ کو کوئی آدمی احرام باندھ سکتا ہے۔ تو اصل جو ابتدا کرنی ہے وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدا ہے 10 دن، لیکن حج جو ہے مکمل جو ہے وہ ذوالحجہ کے ابتدائی تک آخری تک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ حج کے مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ کوئی آدمی حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو 1 شوال کو عید کی نماز پڑھے اور حج کا احرام باندھ سکتا ہے، کوئی آدمی ذوالقعدہ میں باندھنا چاہتا ہے باندھ سکتا ہے۔ پہلے لوگ ایسے ہی کرتے تھے، زمانے تک کیا ہے، احرام کی حالت میں رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو 19 دن آپ کو لگا تھا آنے جانے سب میں۔ تو یہ حج کے مہینے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی رمضان میں 15 رمضان کو چاہے
29 رمضان کو چاہے نہیں، چاند نکل گیا آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، چاند نکل گیا آپ حج کا احرام، عید کا چاند نکل گیا آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ پہلے جو لوگ جو ہے ہوشیار تھے، پڑھے لکھے تھے، تشریح نہیں بنا پاتے تھے یا بن نہیں پاتی تھی ان کی، یہ طاقت نہیں رکھتے تھے، تو لوگ اخیر میں نہیں جاتے تھے، وہ لوگ پہلے نکل جاتے تھے، جانتے تھے حج بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، تو کیا ہے پہلے سے، کیونکہ رکاوٹ اور پابندیاں بہت بعد میں شروع ہوتی تھی، تو پہلے سے حج کا احرام عمرے کا احرام باندھ کر کے مکہ چلے جاتے تھے، کوئی جان پہچان والا ہوتا تھا تمتع کی نیت کرتے تھے، چلے جاتے تھے، عمرہ کر کے حلال ہو جاتے تھے، اس کے بعد کیا ہے 8 ذی الحجہ کو پھر احرام مان لیتے تھے حج کا۔ تو چکن وغیرہ جو ہوتی تھی پہلے وہ اندر نہیں ہوتی تھی، آپ بارڈر کراس کر دیے تو اس کے بعد زیادہ مسائل نہیں رہتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ حج کے مہینہ، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو بالکل روحانی عبادت ہے، اس میں کچھ نہیں کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی منع کیا گیا، ایسے ساری چیزیں منع ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس نے ان مہینوں میں اپنے آپ پر حج کو فرض کر لیا، حج کو تو ایک ہی مرتبہ فرض ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نفلی کرنا چاہتا ہے، جیسے نیت باندھا حج اس پر فرض ہو گیا، جیسے نیت عمرے کی عمرہ اس پر فرض ہو گیا۔ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جب آدمی حج اور عمرے میں داخل ہو گیا، اگرچہ نفلی حج کر رہا ہو لیکن حج ادا کرنا اس کے لیے کیا ہوگا؟ فرض ہو گیا۔ تو فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، اب وہ حج کے دوران نیت کرنے کے بعد احرام میں داخل ہونے کے بعد کیا نہیں کر سکتا؟ فلا رفث، تو اس کے لیے کوئی جماع اور ریلیشن وغیرہ کی کوئی بات چیت نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے ڈیزائر کو بڑھاوا ملے، کچھ بھی نہیں، ڈیزائر سے متعلق، جماع سے متعلق، ریلیشن کے متعلق کام کرنا تو دور کی بات ہے، اس طرح کی بات بھی نہیں کرے گا، فلا رفث، تو وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کہا ولا فسوق، اور نہ ہی کوئی معصیت اور گناہ کا کام کرے گا، اور نہ ہی کوئی معصیت اور گناہ کا کام کرے گا، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج میں لڑائی جھگڑا کرے گا کسی سے، حتیٰ کہ کوئی ایسا عمل بھی نہیں کرے گا جس سے اس کے ساتھی ناراض ہو جائے۔ اب آپ غور کیجئے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ حج میں وہ فائٹنگ کرتے ہیں احرام کی حالت میں، بس اللہ کی پناہ۔ یہ یاد رکھیے کہ حج میں کیا کہا جا رہا، فمن فرض فیہن الحج، جس نے اپنے اوپر حج کو فرض قرار دے لیا ہے، فلا رفث، تو وہ جماع ہم بستری وغیرہ سے متعلق کوئی بات نہ کرے، کوئی ڈیزائر کی بات نہ کرے، ولا فسوق، اور نہ ہی کوئی فسق و فجور کا کام کرے، کوئی گناہ کا کام کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج میں کوئی لڑائی جھگڑا کرے۔ اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جدال جو ہے ان تمہاری صاحب کا حتیٰ تم اپنے بھائی سے ایسے انداز میں گفتگو کرو کہ وہ غصہ ہو جائے تم پر، لائن میں وہ لگا ہوا تم جاؤ لگ جاؤ اس سے، اس کو ناراضگی، یہ سب جدال میں داخل ہے۔ تو حج میں کیا بہت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، حج اصل میں تربیت اور تزکیہ سکھاتا ہے، آپ کو رہنا کیسے آپ کو یہ بتاتا ہے آپ کو، لیکن بہت سارے ہمارے بھائی حج میں احرام باندھ کر کے بھی وہ سارے کام کرتے جو اپنے محلے علاقوں میں کرتے رہتے ہیں۔ ایسا پورے بہت سارے لوگ تو قوت اور طاقت کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ، تو ایسے لوگ اپنے حج کو کیا ضائع اور برباد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ کوئی ڈیزائر ہے، نہ کوئی معصیت ہے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، کچھ بھی نہیں حج میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے، بھلائی کرو گے، اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اسے کیا ہے، کوئی بھی بھلائی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ ایسا نہ سمجھو کہ حج میں ہو یا کسی بھی حج میں خاص طور سے آدمی کچھ بھی کرتا ہے سب اللہ اسے جانتا ہے۔ آپ نے حج میں ہونے کی حیثیت سے کسی کو چھوڑ دیا، حق آپ کا تھا آپ نے چھوڑ دیا، کون جائے لڑائی جھگڑا کرنے، ان تمام چیزوں کو آپ نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا تو اللہ اسے جانتا ہے، یہ نیکی کا کام۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ یعنی معمولی سی نیکی بھی اگر کسی نے کی ہوگی تو قیامت کے دن اسے دیکھے گا۔ آپ بڑی بڑی نیکیاں تو چھوڑیے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ نے کی ہوگی، قیامت کے دن اس کا بینیفٹس آپ نظر آئے گا، کسی سے ملنا ہے، بشاشت اور خوش دلی کے ساتھ ملنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، سلام کرنا ہے، سب بڑی بڑی نیکیاں ہیں ایک طرح سے۔ اس سے بہت چھوٹی نیکی اگر ہوگی تو اس کا بھی بینیفٹس آپ قیامت کے دن دیکھیں گے، وہ آپ کو ملے گی، اور برائی بھی اسی طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے کیا ہے، جانتا ہے۔
وتزودوا، اور راستے کے لیے زاد راہ تیار کرو، راستے کے لیے کیا ہے؟ زاد راہ تیار کرو، یعنی جو ضرورت ہے حج کے لیے، کھانے پینے سواری وغیرہ 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 سب کیا ہے؟ ریڈی رکھو۔ وتزودوا، اور زاد راہ اختیار کرو، جو ضروری چیزیں حج کے لیے وہ اپنے ساتھ رکھو۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ کان اہل الیمن یحجون ولا یتزودون، اہل یمن جو آتے تھے حج کرنے کے لیے، یمن کے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، کچھ نہیں لاتے تھے، خالی چلے آتے تھے۔ جب کوئی ان سے پوچھتا تو کہتے تھے نحن موکلون، نحن متوکلون باللہ، یا نحن متوکلون، ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ آتے تو کچھ لے کر نہیں آتے کھانے پینے کے لیے، اور جب کوئی کہتا تو کہتے ہم اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ فَإِذَا قَدِمُوا فِي مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، اور جب مکہ پہنچ جاتے، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ، جب مکہ پہنچ جاتے، سَأَلُوا النَّاسَ، تو لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا، میرے پاس کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، پہننے کو نہیں، میرے پاس پیسے نہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یمن کے لوگ جب مکہ جب آتے تھے حج کرنے کے لیے تو حج کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ حج کی جو ضروری چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، ساری کی ساری چیزیں نہیں ہوتی، اور کہتے تھے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ مکہ جب آتے تو مانگنا شروع کر دیتے۔ تو اس موقع سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تزودوا، خالی مت جاؤ حج کرنے کے لیے، حج میں جو ضروری چیزیں وہ لے کر آؤ، زاد راہ، راستے کی جو چیزیں وہ لے کر آؤ، وتزودوا، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، یہ اس کو اکٹھا اور جمع کر کے آؤ۔ اس کے بعد کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، پھر اس کے بعد ایک تو یہ ہے، دوسرے ہے روحانی چیزیں۔ فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین زاد راہ کلیکشن کیا ہے؟ تقوی کو اکٹھا اور جمع کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زاد راہ، سفر کا خرچ لے لیا کرو، بے شک سب سے بہترین زاد راہ، سب سے بہترین زاد راہ تقوی اختیار کرنا، اور وہ یعنی یہ بھی معنی اس میں ہے کہ سوال کرنے سے بچنا ہے۔ یعنی تقوی کیا ہے کہ کسی کے سامنے آدمی ہاتھ نہ پھیلائے، پہلے سے لے کر آئے تاکہ کسی کے سامنے کیا ہے؟ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کیونکہ یہ تقوی کے خلاف ہے، لوگوں سے مانگنا، سوال کرنا، خود انتظام نہ کرنا۔ لیکن بہرحال اس میں ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے، یہ بھی تقوی ہے، اور اس میں تقوی کی تمام چیزیں شامل ہیں کہ آدمی اس سفر میں، یہ جو روحانی جرنی اور سفر ہے، اس میں خوب تقوی کا راستہ اور اس کا کلیکشن کرے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین زاد راہ توشہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندو، لب کی جمع الباب ہے کہ اے عقل مندو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اے عقل مندو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ عقل مند ہیں، جو نہیں ڈرتے وہ عقل مند نہیں ہے، جو نہیں ڈرتے وہ عقل مند نہیں ہے۔ بہرحال یہ دو آیات کا ترجمہ کسی طرح ہو چکا ہے تفصیل، اور آیت نمبر 198 سے انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ کافی دلچسپ آیات ہیں، اور بہت سارے کنفیوژنس جو ہمارے وہ بھی کیا ہے باذن اللہ ان آیات اور اس کے ضمن میں آنے والی جو احادیث ہیں اس سے دور ہو جائیں گے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھی جا سکتی ہے، نہیں تو سیرت کا درس شروع کرتے ہیں۔ جی حج کی بھی قربانی کرتے ہیں اور انڈیا میں بھی قربانی، کیونکہ 15 دن رہ گئے مکے میں آگے، جو لوگ حج کر رہے ہیں ان پر وہ کوئی قربانی نہیں الگ سے، صرف حج کی قربانی دیں گے۔ جی جو لوگ حج کر رہے ہوں وہ لوگ حاجی لوگوں پر وہ قربانی، حاجی لوگوں پر عید وغیرہ ہے ہی نہیں نا، حاجی لوگوں کی عید ہوتی ہے؟ آپ لوگ تو دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ جو ہے ایک دم پریشان رہتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، وہ ہر بھول جاتے ہیں کہ ترتیب کیا، پہنچ جاتے ہیں کیا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ حاجی لوگ ایک دوسری عبادت میں مشغول ہوتے ہیں جس کا عید الاضحیٰ کی عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اس کا عید الاضحیٰ کی عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، تو حاجیوں پہ قربانی نہیں، واللہ عالم۔ وہی قربانی ہے جو حج میں دینی ہے، جس کو حج یہ کہتے ہیں۔ جی
بہتر یہ ہے کہ حج تمتع کر لے، اس میں کوئی شبہ نہیں. ہاں خاص طور سے وہ لوگ جو دور سے آ رہے ہوں، جن کا آنا پھر دوبارہ ممکن نہ ہو یا آسان نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو حج تمتع ہی کرنا چاہیے. اس میں کیا ہے، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اگر مان لیتے ہیں کہ اگر کوئی انڈیا سے آیا، پاکستان سے آیا اور 40-30 دن کا ٹور ہوتا ہے مثال کے طور پر، پہلے مکہ ہو گیا تو ایک لمبا وقت ہے. اب ایسے میں احرام کی حالت میں رہنا اس کے لیے کافی مشکل ہو سکتا ہے. ایک تو گناہوں سے اجتناب اور پرہیز کرنا بہت ساری چیزوں سے، اور پھر جو احرام کی حالت میں باؤنڈیشنز ہے وہ، یہ انسانی اعتبار سے بتا رہا ہوں. باقی یہ ہے کہ افضل تو وہی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش وہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش وہی تھی، اور آپ نے سارے لوگوں کو کہہ دیا جن کے ساتھ جانور نہیں تھے کہ حج تمتع کریں گے، کیونکہ دونوں عبادت الگ الگ سیپریٹ آپ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سیپریٹ الگ الگ کر رہے ہیں کہ نہیں. حج ایک عبادت الگ سیپریٹ کر رہے ہیں، عمرہ ایک عبادت ہے جو آپ کیا ہے سیپریٹ کر رہے ہیں. تو ظاہری طور پہ بھی لگ رہا ہے کہ اور پھر اس میں دو طواف ہو جا رہا ہے، ضروری طواف دو صحیح ہو جا رہی ہے جو حج قران میں یا حج افراد میں نہیں ہو پاتا. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ حج تمتع یہ افضل ہے. البتہ یہ کہ جو لوگ مکہ کے رہنے والے ہوں حج افراد کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کے لیے کبھی بھی عمرہ کرنا آسان اور ایزی ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ. اما بعد، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم اور اس کی توفیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح اور آپ کی بایوگرافی، آپ کی جیونی پڑھنے سمجھنے سننے کا اتفاق ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں نافذ کرے اور ہمیں اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر آپ کے قدم بقدم چلنے اور آپ کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے دنوں میں ہم اور آپ نے ہجرت کے متعلق سنا اور اسی طریقے سے حمزہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اسلام کے بارے میں سنا کہ ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی، ایتھوپیا چلی گئی تھی. اس وقت 3 بڑے ملک تھے، روم، ایران اور حبشہ. یہ سب بڑے پاورفل ملک تھے. وہاں پر قریش کے لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے اپنے 2 آدمی بھیجے، عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن عاص. وہاں جا کر انہوں نے بڑی کوشش کی کہ مسلمانوں کو واپس لے کر آ جائیں، مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے. نامراد واپس آنا پڑا. اور واپس آنے کے بعد ماجرا یہ ہوا کہ عمر بن خطاب اور حمزہ بن عبد المطلب بھی کیا اسلام میں داخل ہو گئے. اب یہ ان کے لیے بہت زیادہ بڑی ناکامی ہوئی، فشل ہوا اور بالکل بوکھلا گئے کہ اب کیا کیا جائے. جب دیکھا انہوں نے کوئی راستہ نہیں بن رہا ہے تو لوگ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش رچنی شروع کر دی. ابو طالب کو اس کی بھنک ملی تو انہوں نے بنو مطلب کو، بنو ہاشم کو یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیکیورٹی کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے ایک گھاٹی کے اندر جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں وہاں اکٹھا اور جمع ہو جائے گا تاکہ کسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان نہ پہنچایا جا سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کی گئی. کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنایا گیا لیکن اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرتا رہا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مجھے قتل نہیں کیا جائے. جو آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، یعنی قتل نہیں ہونے دے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو شروع ہی میں معلوم ہو گیا تھا. یہ سورہ مائدہ کی آیات ہے اور یہ اخیر میں نازل ہوئی ہیں، تو یہ بات آپ کو بہت بعد میں معلوم ہوئی ہے کہ آپ کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت لوگوں سے کرتا رہے گا. ورنہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنایا گیا، مکہ میں بھی مدینے میں بھی، حتیٰ کہ خیبر کے موقع پر جو زینب نام کی یہودیہ عورت تھی اس نے آپ کو زہر دیا اور وہ لقمہ آپ نے کھا بھی لیا، حتیٰ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آپ کو خبر دی گئی اور ایک صحابی کی وفات بھی ہو گئی، اور آپ کو جو لقمہ آپ نے کھایا اس کا اثر بھی کیا ہے، اس کا کچھ اثر پیٹ کے اندر چلا گیا تھا، آپ نے اس کو محسوس بھی کیا. بہرحال لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ
نے آپ کی حفاظت کا بالکل وعدہ کیا کہ آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچاتا رہے گا۔ لیکن اس کے پہلے کئی مرتبہ اس طرح کے پلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنائے جا چکے تھے، اسی لیے قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر آپ کی وفات ہو جائے یا آپ قتل کر دیے جائیں، دیکھیے غور کیجیے، آپ کی وفات ہو جائے یا آپ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہو جاؤ گے، یعنی آپ کی تعلیمات سے مڑ جاؤ گے، یو ٹرن لے لو گے؟ تو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کیا جا سکتا تھا، آپ قتل کیے جا سکتے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی کہ آپ لوگوں کی سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا رہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کو قتل کیا جا چکا تھا، سیدنا زکریا، یحییٰ وغیرہ قتل کیا جا چکا تھا۔ تو بہرحال ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کی سازش رچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے تھے، بنو مطلب کا مطلب کیا ہوا، اور بنو ہاشم، بنو مطلب عبد المطلب کے ذریعے سے جو لوگ ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کے کزنس، یہ سارے کے سارے لوگ۔ اور بنو ہاشم جب کہتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا، آپ کے کیا ہے، گرانڈ فادر، عبد المطلب کے والد، یہ دونوں لوگ یعنی جو اولادیں بنو ہاشم کی ہیں، جو بنو مطلب کی ہیں، سب آپ کے ساتھ تھے، اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرتے تھے، سوائے ابو لہب کے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ کرنے کے لیے لوگوں نے ایک گھاٹی کا سہارا لیا، جو مسجد خیف دیکھ رہے ہیں اس کے قریب بالکل۔ تو جب ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان لوگوں نے ایک ایگریمنٹ، ایک میثاق، ایک عہد نامہ تیار کیا، جس میں یہ تیار کیا کہ کوئی بھی شخص بنو ہاشم، بنو مطلب سے نہ تو نکاح کرے گا، ان کے ہاں نہ بیٹی دے گا نہ بیٹی لائے گا، نہ ان سے بیع و شرع کرے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ تعلقات قائم کرے گا۔ اور یہ حتیٰ کہ وہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، کیونکہ بالکل بوکھلائے ہوئے تھے، سارے راستے بند ہو گئے۔ اتنا ہدیہ ہدایا گفٹ وغیرہ دے کر بھیجا تھا نجاشی بادشاہ کے پاس تاکہ وہ وہاں سے لے کر آ جائے، لیکن وہ خالی ہاتھ آئے، نہ مراد آئے۔ یا حمزہ اور عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا، جو اس زمانے میں ان کے لیے بہت اہم تھے، تو بالکل بوکھلائے ہوئے تھے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ ان کے پاس اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور آپ کی دعوت بھی دن بدن کیا پروان چڑھتی جا رہی تھی، لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ جب تک یہ لوگ، یہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے حوالے نہ کر دیں تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں، ہم ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے۔ یہ حادثہ کب ہوا، اس میں کافی اختلاف، یہ حادثہ ہوا ہے تو بخاری سے ثابت ہے، کب ہوا اس میں اختلاف ہے۔ زیادہ اقوال یہی ہے کہ نبوت کے 7ویں سال 1 محرم کو یہ ایگریمنٹ لکھ کر کے انہوں نے مکہ کے اندر، کعبہ کے اندر لگا دیا کہ کوئی بھی بنو ہاشم، بنو مطلب سے کوئی تعلقات نہیں رکھے گا، کوئی بیع و شرع نہیں کرے گا، اور کوئی نکاح وغیرہ کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ 3 سالوں تک تقریباً، امام زہری کہتے ہیں کہ 2 سال، اور موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ 3 سال، اور 3 سال زیادہ ہی مشہور ہے۔ 7 سے لے کر 10 تک لوگ گھاٹے کے اندر رہے، کوئی بھی چیز باہر سے لانا بہت مشکل تھی، اور باہر سے کوئی قافلہ آتا تو ابو لہب اس کو روک لیتا، ہم تم سے مانگا خریدیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، یا اتنا مانگا ریٹ لگا دیتا کہ وہ جو لوگ گھاٹے کے اندر ہے وہ خرید نہ پائیں، اور تمام طرح کا لین دین اور مدد وغیرہ کیا ہے سب مناتی۔ لیکن بہرحال انسانوں میں انسان ہوتے ہیں، کچھ لوگ تھے اس زمانے میں بھی، جیسے حکیم بن حزام جو خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہوتے ہیں، وہ اسی طرح سے ہشام بن عمرو العامری، زہیر بن امیہ، مطعم بن عدی، زبا بن اسود، اور ابو البختری ہشام بن عامر بن حارث، یہ وہ لوگ تھے جو چپ کے کچھ نہ کچھ کیا ہے گھاٹی کے لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ کیا کرتے تھے، ایک اونٹ پر سامان لاد کر کے اونٹ کو ہاک دیتے تھے تاکہ وہاں چلا جائے، اور وہ لوگ کیا ہے، بہرحال بڑی تکلیف کی زندگی یہ گزاری جا رہی تھی، بہت تکلیف کی زندگی، بچے بلک بلک کر روتے تھے، عورتوں کے پاس ان کے یہاں دودھ نہیں ہوتے تھے، بڑی تکلیفوں کی وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں نے پتوں کو کھایا، اور ان کے یہاں جب لیٹنگ ہوتی تھی، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے بخاری وغیرہ کی،
کہ اس طریقے سے معاملے ہوتے تھے کہ جانور جیسے لیٹرنگ کرتے ہیں ویسے ہم لیٹرنگ کرتے تھے. کافی تکلیف کا وقت جو ہے یہ گزرا. اور یہاں تک کہ جو ایگریمنٹ لکھا ہوا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بتایا, آپ کو وحی کے ذریعے سے خبر دی گئی کہ وہ جو ایگریمنٹ کعبہ کے اندر لٹکایا گیا تھا وہ سب دمک کھا چکا ہے, کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے نام پہ. آپ نے ابو طالب کو کہا, اپنے چچا کو کہا. ابو طالب لوگوں کو لے کر آئے اور کہا اچھا تم لوگ مان گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں لوٹانے کے لیے راضی ہو گئے؟ کہا اس لیے نہیں, اس لیے کہ جو ایگریمنٹ تھا وہ ایگریمنٹ ختم ہو چکا, اس کو دیمک نے کھا لیا ہے. کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ایسے ہی ہوا. کہا جاؤ دیکھ کر آؤ. تو لوگوں نے دیکھا تو واقعی ایگریمنٹ کیا ختم ہو گیا. جو ایگریمنٹ جو ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوشل بائیکاٹ کا معاملہ ہے وہ بھی کیا ہے, ختم کر دیا جائے. اور لوگوں نے بڑی کوشش بھی کی تھی, چند لوگ تھے جنہوں نے ایک ایک کر کے لوگوں کی طاقت مضبوط کی اور یہاں تک کہ اس بائیکاٹ کے خلاف ہو گئے. حالانکہ وہ کافر تھے لیکن اس بائیکاٹ کے خلاف ہو گئے. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر کافر ایک درجے میں نہیں ہوتا. ان کافروں میں ابو طالب جیسے لوگ بھی ہوتے, ان کافروں میں مطعم بن عدی جیسے لوگ بھی ہوتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کافر کو ایک جیسا نہ سمجھیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہم مسلمانوں سے وہ نفرت اور عداوت نہیں ہوتی ہے, تو ایسے لوگوں کی نرمی کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ایسے لوگ مدد بھی کرتے ہیں, جیسے آپ ہندوستان کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اس ایگریمنٹ کے بالکل خلاف ہو گئے, اس بائیکاٹ کے بالکل خلاف ہو گئے اور انہوں نے اپنی بالکل ایک جماعت بنا رکھی تھی, یہاں تک کہ مکہ کے لوگوں کو اس بائیکاٹ کے کو کنڈم کرنا پڑا. اور 3 سال تقریباً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے گھاٹی کے اندر صحابہ کے ساتھ اور اسی طریقے سے آپ کے پورے خاندان والے رہے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کر رہے تھے تو اس جگہ سے گزرے, ظاہر سی بات ہے وہ جگہ یاد آ جائے گی جہاں آپ نے اتنی تکلیفوں کے ایام صحابہ کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارے ہیں. بخاری کی روایت ہے اور یہی وہ روایت ہے جو بالکل واضح طور پہ ثابت ہے, جو بتاتی ہے کہ اس کی حقیقت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن کہا مینا کے اندر, چونکہ جو جہاں گھاٹی جو تھی وہ مینا کے اندر تھی, کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن نازلون غدا بخیف بنی کنانہ حیث تقاسموا علی الکفر, کہ ہم لوگ کل جو ہے مینا میں اس جگہ پر جہاں جو گھاٹی تھی, جہاں ایگریمنٹ لگایا گیا تھا اور جہاں بائیکاٹ کیا گیا تھا, اس جگہ پہ کل ہم اترنے والے ہیں, نازل ہونے والے ہیں. وذلك ان قريش وكنانه تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب او بني المطلب الا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا اليهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری اور مسلم کی روایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریش اور کنانہ کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ ایگریمنٹ اور عہد لے لیا تھا کہ کوئی آدمی ہم میں کا بنو مطلب اور بنو ہاشم کی بیٹیوں سے نکاح نہیں کرے گا, نہ بیٹی دے گا نہ بیٹی لے گا, نہ ان سے بیع و شرع کرے گا, نہ ان کی مدد کرے گا, یہاں تک کہ وہ لوگ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں. یہ بات کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا, اور وہ جگہ بھی آپ کو یاد آ گئی. آپ فرماتے ہیں انس بن مالک کی روایت لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذى احد, مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیف دی گئی ہے کہ اس روئے زمین میں کسی کو تکلیف نہیں دی گئی. ترمذی وغیرہ کی روایت ابو داؤد کے اندر بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے راہ میں وہ تکلیف دی گئی ہے کہ اس روئے زمین پر کسی کو نہیں دی گئی. وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ, مجھے اللہ کی خاطر اتنا ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے کہ کسی اور کو نہیں دھمکایا گیا ہے. وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 يَوْمًا, اور 30 دن یعنی پورے ایک مہینے ایسے گزرے ہیں کہ وَمَالِي وَبِلَالٌ طَعَامٌ يَأْكُلُ ذُو كَبِدٍ, کہ نہ میرے پاس نہ بلال کے پاس کوئی کھانا ہوتا تھا جو انسان کھاتے ہیں. ہمارے پاس اور بلال کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا. 30 دن گزر جاتے تھے. الا ما یواری ابت بلال, مگر اتنا کم جتنا کہ کوئی آدمی ایسے بغل میں چھپا لے. کتنا چھپا سکتا ہے؟ تو 4 کلو چاول آ جائے گا اس میں. وہی کہتے ہیں کہ الا ما یواری ابت بلال, مگر اتنا ہی جتنا بلال کے بغل میں آ جائے, یعنی اتنا معمولی. مہینے گزر جاتے تھے, اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا تھا. اس طریقے سے کیا ہے, بہرحال یہ وقت کیا ہے گزرا. اب ظاہر سی بات ہے 3 سال کی جو مدت ہوتی ہے تقریباً وہ لمبی مدت ہوتی ہے. ابو طالب تو آپ کے ساتھ تھے لیکن بوڑھے ہو چکے تھے. جب وہاں سے نکلے, جب وہ شیب ابی طالب میں تھے یعنی گھاٹی میں جب تھے وہ, تو اس وقت ان کی عمر 80 سے کراس کر چکی تھی. اب یہ 3 سال کھانا پینا وغیرہ وغیرہ میں اتنی تکلیف اور پریشانی, جب نکلے تو بیمار رہنے لگے, بہت کمزور ہو گئے, بہت
کمزور ہو گئے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد تقریباً 6 مہینے کے بعد رجب کے مہینے میں ان کی وفات کا وقت بھی آ گیا اور ان کی وفات ہو گئی۔ بیمار جب ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لگنے لگا کہ اب ابو طالب بچیں گے نہیں، بعض روایت کے مطابق 93 سال کے ہو گئے تھے، بہرحال 80 سے وہ بہرحال میں تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آیا، بہت چاہتے تھے کہ ابو طالب مسلمان ہو جائے، بہت چاہتے تھے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ ابو طالب مسلمان ہو جائے۔ جب بیمار ہوئے اور آپ کو یہ لگنے لگا کہ اب بچیں گے نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آیا اور کہنے لگے، اپنے چچا سے کہا، قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ، اے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، اس کے ذریعے سے میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کروں گا۔ قال لولا ان تعیرنی قریش یقولون انها حملت ولا ذلك الجزع لاقررت بها عینک، لاقررت بها عینک، اے میرے بھتیجے اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ قریش کے لوگ کہیں گے کہ یہ خوف اور ڈر کی وجہ سے مسلمان ہو گیا، تو آج میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈی کر دیتا۔ اور مسیب بن حسن کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا کہ انہ لما حضرت ابا طالب الوفات جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے، فوجد عنده ابا جہل وعبد اللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، اے میرے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، اس کے ذریعے سے میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کروں گا۔ وقال ابو جہل وعبداللہ بن ابی امیہ یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، ابھی کہا بھی نہیں تھا کہ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ پکار اٹھے کہ اے ابو طالب، کیا آپ اپنے باپ دادا کے دین سے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں؟ وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور انکار کیا انہوں نے ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعرضها علیہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کنٹینیو ان پر اسلام کو پیش کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کہنے کی درخواست کرتے رہے، اور وہ بار بار یہ کہتے رہے، اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا عبد المطلب کے دین سے پھر کر کے مر رہے ہو، بددین ہو کر کے مر رہے ہو؟ یہاں تک کہ ابو طالب پر غیرت، حمیت، یہ ساری کی ساری چیزیں غالب آ گئی کہ صلی اللہ نے لکھ رکھا تھا۔ فَكَانَ آخِرُ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عبد المطلب، آخری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ میں عبد المطلب کے دین پر وفات پا رہا ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ما واللہ لا استغفرن لک ما لم انہان کا، چچا مر تو گئے آپ کفر کی حالت میں، لیکن میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے روک دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کسی نبی کے لیے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، بخشش و مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ کتنے قریبی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل نہ کرتا، اگر اللہ رب العالمین یہ آیات نازل نہ کرتا کہ کسی ایمان والے کے لیے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے استغفار اور بخشش و مغفرت کی دعا کریں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بڑی عمدہ بات ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل نہ فرماتا تو آج ہمارے ہاتھ ابو طالب کے لیے اٹھے ہوئے ہوتے، ہماری زبانیں ابو طالب کے لیے استغفار اور بخشش و مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ممد اور معاون اور آپ کے سپورٹر اور آپ کی مدد کرنے والے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بخشش اور مغفرت کا حق ہم سے چھین لیا ہے، کیونکہ ان کی وفات کفر کی حالت میں ہوئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف سپورٹ کیا ہے، صرف مدد کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اور آپ کے لیے کیا کچھ انہوں نے قربانی نہیں اٹھائی، لیکن یہی شرک اتنی بڑی مذمت ہے، اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ صرف شرک کی حالت میں وفات ہونے کی وجہ سے آج ہم سب کچھ جاننے کے بعد بھی ابو طالب کے لیے دعا نہیں، ہم کیا
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کیا اس سے روک دیا گیا۔ یہ اصل قصہ ہے جو بخاری اور مسلم میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے۔ ایک قصہ ذکر کیا ابن اسحاق نے، اور وہ یہ ذکر کیا ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عباس نے ابو طالب کی طرف دیکھا۔ ابن اسحاق اپنی سیرہ کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب نے ابو طالب کی طرف دیکھا، یحرک شفتیہ، وہ اپنے ہونٹ کو حرکت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، عباس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، کہ ابن اخی واللہ لقد قال اخی الکلمہ التي امرته ان یقولها۔ تو عباس نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے بھائی نے وہی کلمہ کہا جس کا تم اسے حکم دے رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لم اسمع، میں نے نہیں سنا۔ یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ بات کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے، اور یہ صحیح روایات کے مخالف بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ کیسے مخالف؟ عباس کون ہے؟ آپ کے چچا ہیں۔ کب مسلمان ہوئے؟ بہت بعد میں مسلمان ہوئے، بہت بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ابو طالب بھی کافر تھے اور عباس بھی کافر تھے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی کہا تھا، آپ نے کہا تھا عباس بن عبد المطلب نے کہ یا رسول اللہ ما اغنیت عن امک، اے میرے بھتیجے، اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنے چچا کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، وہ تو آپ کو سپورٹ کرتے تھے، آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کے لیے لوگوں سے لڑ جاتے تھے، وینصرک، آپ کی مدد کرتے تھے۔ اگر عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو طالب کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ہوتا تو یہ کہتے ہو کہ آپ نے اپنے بھتیجے اپنے چچا کو کچھ فائدہ نہ پہنچایا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کیوں نہیں، لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا یا میری دعا نہ ہوتی تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ابھی ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ وہ جو ہے سب سے اوپر حصے میں ہوں گے، سب سے اوپر کے حصے میں ہوں گے، اور بہت ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ ابو سعید الخدری کی روایت ابن حبان میں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن شفاعت کریں گے ان کی، جس کی وجہ سے ان کا جو کعبین ہے نا، یہ ٹخنے کی ہڈی جو ہے، وہاں تک آگ میں ہوگا۔ یغلی منہا دماغہ، اتنا آگ میں ہوگا جس کے شعلے دماغ سے کھولیں گے، نکلیں گے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، کیونکہ جہنم میں جو عذاب ہوگا ایک درجے کا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ صرف ابو طالب کی خصوصیت ہے، بس ابو طالب کے علاوہ کسی اور کے متعلق ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی مشرک کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ شفاعت کا ایک حصہ ان کو نصیب ہوگا، اور اس بنیاد پر کہ انہوں نے واقعی طور پہ اسلام کو، مسلمانوں کو بہت سپورٹ کیا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن کے حق میں شفاعت کریں گے، تو شفاعت قبول کی جائے گی اس حد تک کہ انہیں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے، جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے۔ اب باقی اس کے علاوہ بہت ساری باتیں لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا، لوگ صحابی بھی کہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، سب باتیں کیا ہے، بے بنیاد ہے۔ قرآن کی آیت نازل، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں بلکہ اللہ جس کو چاہے اسے ہدایت دے۔ یہ اس کی ابو طالب کی وفات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غم تو ہوا، ابو طالب کی وفات سے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بہت سپورٹ کرتے تھے، غم ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی دعوتی ایکٹیویٹیز کم ہوگی، کچھ بھی نہیں، بلکہ اس کے چند دنوں کے بعد، بعض روایت کے مطابق تو 3 ہی دنوں کے بعد، اور بعض کے مطابق یہ کہ 2-2.5 مہینوں کے بعد یا اس سے کم میں، پھر آپ کی جو ہے چہیتی بیوی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی، اور یہ بالکل ثابت ہے کہ رجب کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی، اور رمضان کے مہینے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، بالکل بے بنیاد بات ہے، کیونکہ یہ طے ہے کہ ام المومنین کی جو وفات ہوئی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس وقت آپ معراج نہیں گئے تھے، اس وقت آپ معراج نہیں گئے تھے، جس سے یہ بات، اور سبھی جانتے ہیں کہ پہلے رجب بعد میں رمضان آتا ہے، پہلے رجب بعد میں رمضان آتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا ثبوت ہے کہ رجب کے مہینے میں جو مشہور ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی وہ درست اور صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب تک ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیات تھی آپ کو اسراء و معراج نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال ابو طالب کی وفات کے چند مہینوں کے بعد، 2 مہینے کہہ سکتے ہیں، 3 مہینے کہہ سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے بعض روایت جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ 3 دنوں کے بعد ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ نبوت کا 10واں سال تھا، ان کی عمر عام طور سے 65 بتائی جاتی ہے 65 عربی کیلنڈر کے حساب سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً اس وقت کیا ہے 50 سال کے ہو رہے تھے، 50 سال کے آپ ہو رہے تھے، اور یہ بہت بڑا صدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا، کیونکہ وہ اول من اسلم، پہلی شخص تھی جنہوں نے روئے زمین پر جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا اور ماننے والی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلی عورت جنہوں نے اسلام میں داخل ہوئی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، سب سے پہلے جس شخص نے اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی تمام چیزوں کو نبی کے لیے قربان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصائب اور پریشانیوں میں جس کے پاس جا کر کے سکون، راحت اور اطمینان محسوس کرتے تھے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، بڑی ہی فضیلت، مقام اور مرتبہ رکھنے والی خاتون تھی، اس کا ذکر ہو ہی چکا اس سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں اہم لوگ تھے، ایک ابو طالب اور دوسرے خدیجہ، ان کی وفات کا ایک اثر تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑا، لیکن وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام الحزن ڈکلیئر کر دیا کہ غم کا سال ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، اور ایک نبی سے ایسی توقع کیسی کی جا سکتی ہے، اور نبی وہ جو امام الانبیاء ہو، اسی سال آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ عام الحزن ہے، غم اور غم کا سال ہے، اور یہ وفات کے بعد ہی آپ چلے گئے طائف، ابھی یہ وفات ہوگی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے بعد آپ طائف چلے آ گئے، تو یہ باتیں بالکل بے بنیاد ہے، لوگوں نے اس کا نام عام الحزن رکھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سال جو ہے غم کا سال ہو گیا کہ 2 قریبی لوگ آپ کی وفات پا گئے جو سب سے زیادہ آپ کو پسند کرتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام الحزن کہا ہو، آپ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہو کہ یہ غم کا سال ہے، پریشانی کا سال ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے۔ تو یہ آج جو ہے شیب بنی ہاشم یعنی کھاٹی، اور اسی طریقے سے اس کے بعد وہاں سے نکل کر کے ابو طالب کی وفات، اور اس کے بعد ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اگلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اب جو ہے مکہ سے نکل کر کے طائف وغیرہ کا آپ نے سفر شروع کر دیا، کیونکہ ایک چیز یہ ہوتی ہے جب کہیں کے لوگ آپ کی بات نہ مانے تو آپ ایسا نہیں کہ وہیں پڑے رہیں، آپ پھنسے رہے اسی میں، انہی لوگوں میں، آپ نکلیے جہاں کی سرزمین جو ہے، جہاں کی زمین جو ہے شاداب ہے، ہریالی ہے، جہاں کھیتی اگائی جا سکتی ہے، تو ایسا نہیں کہ انہی لوگوں کے ساتھ آپ پڑے رہے۔ آپ نے دیکھا کہ مکہ کے لوگوں کا بہت بڑا رسپانس نہیں ہے، پھر آپ وہاں سے نکلے اور طائف میں گئے تاکہ وہاں ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ اسلام قبول کریں، کچھ آپ کے سپورٹ بن جائے۔ تو انشاءاللہ رب العالمین آئندہ دنوں میں طائف کا واقعہ یا طائف کا سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے، سیکھنے سیکھ سکیں اور اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ اگر کوئی اہم بات ہو تو پوچھا جا سکتا ہے، پوچھی جا سکتی ہے۔ جی کچھ کہہ رہے تھے کیا؟ ایک اچھی بات یہ ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ایمبیگوٹی نہیں رکھے، ایمان نہیں لائے لیکن بہت سپورٹ کیے، ایمبیگوٹی ختم ہو گیا، بالکل بالکل خطا، یعنی کمپلیٹ جو اللہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ ہاں کنفیوژن بالکل آپ یہ دیکھیے اتنا، اسی لیے اب آپ اگر مسلمان ہیں اور اسلام کی حالت میں وفات ہوئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت، بہت بڑا فضل ہے کہ کم سے کم آپ دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، استغفار اور بخشش کی دعا کر سکتی ہے۔ الگ بات ہم نہیں کرتے ہیں، ہماری کوتاہی اور کمی ہے۔ سوچیے ان لوگوں کا جن کے والدین کفر کی حالت میں فوت ہو گئے، بیچارے چاہ کر کے بھی دعا نہ کر سکے، اس لیے بہت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، واللہ لا استغفرن لک ما لم انھا،
اے چچا مر تو گئے آپ کفر کی حالت میں، لیکن میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ آپ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے، یہاں تک کہ اس کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نازل ہوئی، آپ کو روک دیا گیا۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام بھی کیا ہے، اپنے والد کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو بھی روک دیا گیا۔ سوچئے روک دیا گیا، اس کی بھی رعایت نہیں کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں یہ، ابراہیم کے والد ہیں، فلاں فلاں، کچھ بھی نہیں۔ ایسے نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا ہے تو وہ ایک طبیعت ہوتی ہے نا، باپ کی جو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، غالب آ گئی، حالانکہ جانتے تھے بھائی اس کشتی میں سوار انہیں کو ہونا جو ایمان والے ہیں، میرا بیٹا تو کافر ہے، تو بلا لیا، یا بنی ارکب معنا، آؤ سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ، آؤ سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ، کیونکہ جانتے تھے وہی لوگ بچیں گے جو کشتی میں، باقی سارے لوگ کیا ہے چلے جائیں گے۔ ایسے موقع پہ بیٹے نے کیا جواب دیا، کفر ہوتا ہے، کفر کے اندر ضد ہوتی ہے، ڈرمی ہوتی ہے۔ کالا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، چڑھ جاؤں گا میں پہاڑ کی چوٹیوں پر، مجھے پانی سے بچ جاؤں گا میں۔ قال لا عاصم اليوم، نبی تو جانتے تھے کہ آج کہیں بچنا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میری اہل کو بچائے گا، رحم کر مجھ پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، کہا تمہارا اپنا ہے وہ، تمہارے اپنے وہ جو تم پر ایمان لائے، وہ کہا تمہارے گھر کا ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل تو ہی صحیح نہیں ہے، فلا تسأل لما لیس لک بہ، ایسی چیز کا سوال نہیں کرنا جس کا تیرے پاس علم نہ ہو، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، وارننگ دے رہا ہوں میں تمہیں، ایسا اگر دوبارہ کرو گے تو جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوراً نوح علیہ السلام کو احساس ہوا اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کی۔ تو یہ دیکھیے کتنے واقعات قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں کہ نبیوں کو روکا گیا، منع کیا گیا ایسا کرنے سے، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کتنی شدت اور کتنا خراب بیماری کا نام ہے کہ آدمی اگر اس حال میں فوت ہو گیا تو کچھ نہیں اس کے پاس ہے۔ بہرحال اور کوئی سوال اگر نہیں ہے تو میں کرتا ہوں، کس سے کروں؟ واجد بھائی، اب میری عادت ہے، مجبوری ہے میری یہ کہ جو پیچھے بیٹھے رہتے ہیں پہلے انہیں کو میں دیکھتا ہوں۔ اسحمہ نجاشی، اسحمہ نجاشی سنا نام کبھی کہ نہیں؟ تو جواب کیسے دیں گے جب میں نہیں سنا آپ نے؟ نہیں وہ یاد آ جائے گا۔ پچھلے ہفتے میں ہوا تھا نا، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا صحابہ کو کہ چلے جاؤ، وہ انصاف پرور بادشاہ ہے، ان کے پاس ظلم نہیں کیا جاتا۔ اسحمہ نجاشی مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ سوال بھی آیا شاید، سوال آ رہا، تھوڑا پڑھ کے بتائیں گے تو چلے۔ ہاں ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ ہاں ہوئے ہیں۔ کسی کا سپورٹ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں کنفرم کرنے کے لیے، جس کا بھی نام لے لیں، جس کو آپ عالم سمجھتے ہو ان میں سے کسی سے پوچھ کر کے آپ کنفرم ہو جائیں۔ ہاں آپ ہی کنفرم ہیں؟ نہیں میرے سے نہیں، میں تو خود پوچھ رہا ہوں، ان میں سے کسی سے پوچھ کر کے کنفرم ہو جائے۔ سمدانی صاحب سے پوچھ لیجیے۔ جی مسلمان ہو گئے تھے، صحابی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ صحابی نہیں ہوئے، کیونکہ صحابی کے لیے کیا شرط ہے؟ دیکھنا ہی، لقا، کیونکہ اندھے لوگ دیکھ نہیں سکتے ہیں، لقا ملاقات ہونا شرط ہے، جو نہیں ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ جو ہے نا آج کا کفر کیا ہے؟ پورا سوال کرتا ہوں، آج کا کفر کیا ہے مسلمان ہونے کے باوجود؟ آج کیا ہے جو غور کرنے والی بات ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اٹینشن میں آ جانا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں 106 میں کہا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، میجورٹی لوگوں کی جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی ہے، یعنی اکثریت مسلمانوں کی اللہ پر ایمان بھی لاتی ہے اور اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ شرک کرنے والی ہے۔ اور شرک کے جو راستے ہیں وہ ایک نہیں، ایسا نہیں کہ بس قبروں کو گئے سجدہ کر لیے شرک ہے۔ اخفا من دبیب النمل، چیونٹیوں کی جو چلنے کی آواز اس سے بھی ہلکا شرک ہے، جو آپ کے ہاں زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ تو آج کا کفر اور شرک تو بہت سارا ہے، بہت سارے، کس قدر مثالیں دی جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک موٹی بات ہے، اگر وہ ساری کی ساری چیزیں، اللہ توحید کی 3 قسمیں، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ ربوبیت کا مطلب ہے خالق، مالک، رازق، روزی دینے والا، اولاد دینے والا، بارش برسانے والا، بیماری کو ٹھیک کرنے والا، بیماری دینے والا، سب کون ہے؟ اللہ۔
الوہیت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، اور عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، خوف، ڈر، امید، بھروسہ، نظر، جانور ذبح کرنا، نماز، دعا، یہ سب کیا عبادت ہے؟ عبادت کی جتنی بھی قسم ہے وہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تیسری جگہ آ جاتی ہے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں اور صفات میں تنہا، یکتا اور اکیلا ہے، یونیک ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے فلاں کے سننے کی طرح، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی صفت میں شرک کیا اور اسلام سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ غیب کا جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک کر دیا تو آپ مشرک ہو گئے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی خیال آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، ایک لمحے کے لیے بھی، تو آپ مشرک ہو گئے اور آپ کے کفر میں شرک میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز کو دیکھنے والا کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین، کسی اور کی صفت۔ شرک کہتے ہی ان چیزوں کو ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اکیلا اور تنہا ہے، اس میں کسی اور کو آپ شریک کر دیں۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مطلب اتنی توحید اور شرک کے مسائل اتنے دقیق ہیں کہ بس اوقات خود نہیں سمجھ میں آتی کیا ہے۔ العقیدہ الطحاویہ ایک مشہور کتاب ہے، امام ابو جعفر الطحاوی الحنفی کی لکھی ہوئی، لیکن افسوس کہ اسے پڑھا نہیں جاتا ہے، حنفی مذہب کے لوگ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ اس میں صحیح عقیدہ ذکر کیا گیا۔ تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی طرفۃ عین کہتے ہیں آنکھ پلک جھپکنے کو، اگر اتنی دیر کوئی آدمی سمجھتا مجھے اللہ کی ضرورت نہیں تو کافر، مشرک ہے، نکل گیا اسلام سے اتنے لمحے کے لیے۔ کیوں؟ کوئی بتا سکتا ہے کیوں؟ اتنے لمحے کے لیے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، صرف پلک جھپکنے میں اتنی دیر کے لیے، گھنٹہ 2 گھنٹہ، منٹ 2 منٹ نہیں، اتنے، تو اسلام سے نکل جائے گا۔ کیوں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں، پلک میں موت چلی جائے گی نا۔ نہیں نہیں، کیونکہ انڈیپینڈنٹ ہونا، مستغنی اور بے نیاز ہونا صرف اللہ کی صفت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ الصمد، بے نیاز، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو، کون ہے؟ جسے کسی کی ضرورت نہ ہو کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور جسے سب کی ضرورت ہو کون ہے؟ مخلوق ہے۔ جسے اللہ کی ضرورت ہو کون ہے؟ مخلوق۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے یہ سمجھا کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں، مطلب یہ کہ اتنے لمحے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے شریک ہو گئے۔ جو صفت اللہ کی، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو اللہ کے برابر کر لیں ایک لمحے کے لیے۔ کیونکہ بندہ ایک لمحے کے لیے بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا، مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہماری پلک بھی جھپک رہی ہے تو بھی اللہ کی اذن اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ تو شرک جو ہے یا کفر جو ہے، اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ یا اگر یہ دیکھیں، کفر انکار کو کہتے ہیں، مطلب آدمی مکمل اللہ کو نہ مانے، اس لیے ہر شرک کفر ہے۔ ہر شرک کیا ہے؟ کفر ہے۔ نہیں سمجھ پایا؟ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو مکمل انکار کرنا، جیسے ہمارے پاس لوگ ہیں ہندوز وغیرہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، بالکل نہیں مانتے اللہ کو۔ دوسرے لوگ ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم مشرک کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ مشرک کہتے ہیں۔ تو جو مشرک ہے وہ کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو تھوڑا بھی کہیں سے، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس میں تھوڑا بھی کسی کو شریک کرنا، مطلب یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو مکمل طریقے سے نہیں ماننا، اور یہ انکار کر رہا اور یہ کفر۔ اسی لیے جو مکہ کے لوگ تھے ان کو مشرک بھی کہا گیا، کافر بھی کہا گیا، کہ نہیں کہا گیا دونوں کو؟ قل یا ایھا الکافرون۔ حالانکہ اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، یہ الگ بات ہے ننگے ہی کرتے رہے لیکن کرتے تھے۔ لیکن قریش کے لوگ بھی نہیں کرتے تھے۔ ابھی انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان تھا وہی تھا جو کپڑے پہن کے طواف کرتا تھا، اور باقی لوگ جو ہے بالکل نیکڈ، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، نیکڈ کرتے تھے۔ تو جو مرد ان کے ہوتے تھے وہ مردوں کو دیکھتے بھائی کپڑا پہن لو، کپڑا پہن لو، عورتیں جو ہوتی تھی وہ عورتوں کو دیکھتے بھائی کپڑا پہن لو، لیکن یہ معاملہ عام تھا۔ المہم، تو یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہوں، اللہ کے لیے خاص ہوں، اس میں کسی کو بھی شریک ٹھہرایا جائے، یہ بہت خطرناک جرم ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں اور یہ کفر ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں گھر گھر میں داخل ہو چکا ہے۔
کچھ لا علمی کے طور پہ آدمی جانتا نہیں ہے، اور کچھ یہ کہ آدمی جان کر کے بھی سمجھتا نہیں ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرک نہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ آپ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر 13 سال کیوں شرک توحید کے علاوہ کوئی اور گفتگو نہیں کی؟ جس پہ ہم سب سے کم توجہ دیتے ہیں وہ توحید اور شرک ہے۔ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال سے مکہ میں وہی کام کیا؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے علماء کو، ہمارے ائمہ جو شروع سے لے کے سب لوگوں نے توحید اور شرک کے مسئلے کو اتنا بیان کیا۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ المہم یہ ہے کہ اس کے بچنے کے لیے ضروری یہی ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ شرک سے رد اور کنڈم، جیسے کہہ دیا گیا کہ سورۃ توبہ میں کہ ایمان والے جائز نہیں ان کے لیے کہ وہ مشرکین کی استغفار اور بخشش اور دعا کریں ان کے لیے، کیونکہ وہ جہنمی۔ ہر شخص کو کیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ ایک قرآن کو اور حدیث کو پڑھا جائے۔ اور اس موضوع پر، اس ٹاپک پہ لکھی گئی جو متقدمین علماء کی کتابیں ہیں، پرانے علماء کی کتابیں، اس کو پڑھا جائے۔ جدید لیول میں کتابیں ہیں، اس کو پڑھا جائے۔ شمس بھائی نے کتاب التوحید پچھلے ہفتے میں پڑھا ہے، مجھے پوچھے کتنے پوائنٹس معلوم ہوئے ہیں کہ نہیں توحید اور شرک۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس موضوع پہ لکھی گئی کتابوں کو پڑھا جائے، کیونکہ آدمی جو ہے بس اوقات جان نہیں پاتا۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، یہ اس وقت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس وقت صرف کیا کہا جائے گا؟ اللہ عالم۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیات صحابہ یہ کہتے تھے اللہ و رسول عالم، جب پوچھا جاتا تھا، لیکن آپ کی وفات کے بعد کبھی صحابہ نے نہیں کہا کہ اللہ و رسول عالم۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اللہ کے رسول نہیں جانتے کیا ہو رہا ہے، اور سبھی لوگ سبھی جانتے ہیں کہ جتنا خرافات ہو رہا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے اور حاضر ہوتے، اس کو برداشت کرتے، جاتے ہیں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ اتنا شور شرابہ کرتے ہیں، پورا خرافات کرتے ہیں، آپ روکتے نہیں ان کو؟ زندگی بھر آپ نے ہی کام کیا، شرک کو روکا، توحید کو وہ کیا، اور آپ کے قبر پہ بھی جاتے ہیں تو لوگ شرک کرتے رہتے ہیں، دیکھا ہی ہوگا آپ نے، اور وہی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے لوگوں کو ڈائیورٹ کیا کہ اللہ سے مانگے، وہ لوگ آپ کے پاس جا کر آپ سے ہی مانگنا شروع کر دیتے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا شرک، وہ مسلمانوں کا شرک جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے لیکن وہ شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی بھی فرشتے سے کسی کو وہ پکارنا، یہ سب شرک ہے۔ کسی کو پکارنا شرک، کسی کے نام نظر و نیاز کرنا، کسی کے نام پہ قربانی کرنا، کسی سے اللہ رب العالمین جیسا ڈر ہونا، کسی سے اللہ رب العالمین جیسی امید ہونا، یہ سب کیا؟ سب شرک ہے، سب شرک ہے۔ ہاں، اسلام کے اسی لیے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ وہ کون سی چیزیں جس سے، جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، معلوم ہے نا آپ کو وضو ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ کہ بس ایک مرتبہ بنا لی تو ہمیشہ رہتا ہے، لیکن نہیں، ایک مرتبہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا نا، یا مسلم گھر میں پیدا ہو گئے تو اب آپ مسلمانوں کو کوئی چیز توڑ نہیں پاتی ہے۔ سوچنا چاہیے کہ جیسے وضو ٹوٹتا ہے، نماز ٹوٹتی ہے، ایسے توحید بھی ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی ہے؟ تو جو نواقض التوحید ہے، نواقض الایمان ہے، اس کو پڑھنا چاہیے آدمی کو کہ کون کون سی بنیادی چیزیں جس کی وجہ سے انسان مسلمان نہیں رہ جاتا۔ وضو ٹوٹتا ہے، نمازیں ٹوٹتی ہیں، حج ٹوٹتا ہے، عمرہ ٹوٹتا ہے، روزے ٹوٹتے ہیں، یہ سب چیزیں ٹوٹتی ہیں کہ نہیں ٹوٹتی ہیں؟ تو توحید نہیں ٹوٹے گی، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا کوئی چیز اس کو توڑ نہیں سکتی ہے۔ ہاں سمجھا نہیں صاحب؟ آخر اس کو بھی کوئی چیز توڑنی ہوگی کہ نہیں توڑنی ہوگی؟ ہاں، تو اس کو دیکھنا چاہیے کون سی چیز ہے۔ بالکل بلا شبہ۔ ہاں دوسری ظاہر سی بات ہے، بالکل بالکل بالکل۔ یا اللہ، دوسرا سوال بھی تھا آپ کا، اس میں 2 سوالات دکھ رہے تھے۔ دوسرے سوال کا جواب تھا۔ اچھا جزاک اللہ خیر۔ جو 11 مائیں ہیں ان کا نام بتا سکتے ہیں؟ سب لوگ ٹیک لگا لیے ہیں، مطلب کیا ہے کہ نہیں بتانا ہے جو یہ لوگ؟ ہاں، کون ہے جو ہماری اور آپ کی مائیں ہیں 11 ہیں، ان کا نام بتا سکتے ہیں؟ میں چچی بڑی امی کی بات نہیں کر رہا ہوں، امہات المومنین کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے تو آپ تو پڑوسین کا نام بھی بتا سکتے ہیں۔
جی بتائیے. ختیجہ بولنا چھوڑ دیجئے. ختیجہ بالکل غلط سینٹینس ہے. خدیجہ خدیجہ. ہاں جی ایک سلو. خدیجہ، عائشہ، ام سلمہ، زینب بنت جہش. جی جویریہ. ٹھیک ہے. ام حبیبہ حفصہ نہیں ہوئے پورے. اور باقی ہیں. ہاں صفیہ سودا. صفیہ سودا یہ 2 چھوٹا ہوا تھا. اور زینب 2 ہیں. زینب بنت خزیمہ اور زینب بنت جہش. کون ہے کسے اور یاد ہے؟ دیکھیے یہ یاد ہونا چاہیے کسی بھی طریقے سے. آئندہ کسی کے نام سے پوچھا جائے گا نا کوئی فائدہ نہیں. یہ یاد کریں. اس کے بعد عشر مبشرہ بالجنہ یاد کریں. کیونکہ جب نام یاد رہیں گے تو پھر اگلا اسٹیپ رہے گا ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا. ہاں اور کون ہے جو بتا سکتا ہے؟ کون ہے جسے معلوم ہے؟ میں ڈال دیتا ہوں انشاءاللہ. ایک بار تو یاد دلا دیا کریں. انشاءاللہ ڈال دیتا ہوں. چلے ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. ہاتھ دھو لو.